اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ کتاب اللمع میں ہماری گفتگو چل رہی تھی وضو کے بارے میں، اور وضو میں چہرے کے دھونے کے بارے میں ہماری گفتگو تھی کہ چہرہ وضو میں کتنا دھونا چاہیے، لمبائی میں کتنا دھونا چاہیے اور چوڑائی میں کتنا دھونا چاہیے، اور کہاں سے کہاں تک دھونا چاہیے۔ یہ ہماری گفتگو چل رہی تھی گزشتہ درس میں۔ تو ہم یہاں تک پہنچے تھے جب ہم نے بیان کر دیا طول کو اور عرض، کہ لمبائی میں چہرہ کہاں سے کہاں تک دھویا جائے گا اور چوڑائی میں کہاں سے کہاں تک دھویا جائے گا۔ تو لمبائی میں بتایا تھا کہ بالوں کے اگنے کی جگہ سے جو سر پہ بال اگتے ہیں وہاں سے پیشانی کے اوپر، وہاں سے لے کر جو پیشانی کے اوپر بال اگتے ہیں وہاں سے لے کر اور آخر ذقن تک، ٹھنڈی کے آخر تک ہم لمبائی میں چہرے کو دھوئیں گے۔ چوڑائی میں بتایا تھا کہ جو ابہام اور وسطیٰ کے درمیان میں آ جائے حصہ، جو ابہام اور وسطیٰ جو درمیانی بڑی انگلی ہوتی ہے یہ والی انگلی اور انگوٹھا، کہ جو ان دونوں کے درمیان دھونے میں آ جائے، جو حصہ آ جائے چہرے کا، اسے دھونا واجب ہے۔ کس کا یہ ہے؟ مستقل خلقہ، وہ انسان کے جو درمیانی خلقت کا ہے، جس کے ہاتھ اور چہرہ سب وہ درمیانی اعتبار سے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے نا، بعض لوگوں کے ہاتھ بڑے ہیں تو چہرہ چھوٹا ہے، تو بعض لوگوں کا چہرہ بڑا ہے تو ہاتھ چھوٹے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے، انگلیاں چھوٹی ہوں، کیا نہیں کہ اس میں وہ درمیانی خلقت کا وہ مانا جائے گا، درمیانی خلقت کو مانا جائے گا۔ اسی طریقے سے مثلا بعض لوگوں کے بال وہ بہت پیچھے سے مثلا آگے سے بال نہیں ہوتے، تو کیا وہ وہیں تک دھوئے گا؟ نہیں، بلکہ جہاں عام طور سے جہاں سے لوگوں کے بال اگتے ہیں پیشانی کے اوپر، وہاں سے مانا جائے گا۔ خیر، اب ہم پہنچے ہیں یہاں پر، اور یہ پھر بتا دیا کہ کیسا یہ انگوٹھا یا انگلی کس کا ہو، کا جو درمیانی خلقت کا انسان ہے، درمیانی خلقت ہے، جو میڈیم ہے۔ کہہ رہے ہیں يدخل فی الحد مواضع التہذیب، کہہ رہے ہیں کہ داخل ہوگا حد میں مواضع تہذیب۔ مواضع تہذیب کیا ہیں؟ کہہ رہے ہیں وہیا مواضع تہذیب ما بین منتہى العذار والنزعہ المتصلہ بشعر الراس۔ کہہ رہے ہیں کہ وہ کیا ہے مواضع تہذیب؟ مواضع تہذیب ہیں جو ما بین منتہى العذار، جو ازار کے اور نزع کے درمیان ہوتا ہے، المتصلہ بشعر الراس، اور نزع کے جو متصل ہے بال، سر کے بالوں سے۔ اب آپ کے دماغ میں آ رہا ہو ازار کیا ہے اور نزع کیا ہے؟ ازار وہ بہرحال کہتے ہیں کہ یہ کون سی جگہیں ہیں، مواضع تہذیب کون سی جگہیں ہیں؟ کہتے ہیں وَيَا مَا بَيْنَ مُنْتَهَى الْعِذَارِ وَالنَّزَعَ، ازار اور نزع۔ ازار کون سے بال ہیں؟ کہ جو کانوں کے برابر میں پاس اگتے ہیں، کانوں کے پاس ہوتے ہیں، اور نزع وہ بال کے جو پیشانی کے اوپر ہوتے ہیں، پھر اوپر بڑھتے چلے جاتے ہیں سر کی طرف کو المتصلہ بشعر الراس، کہ جو سر کے بالوں سے ملے ہوتے ہیں، کان کے بال ہیں مثلا کان کے پاس ہوتے ہیں، سر کے بالوں سے ملے ہوئے ہیں۔ والعذار والعارض، اور عذار اور عارض، صحیح، لن نزعتان بالتحریک، نہ کہ نزعتان تحریک کے ساتھ۔ وہ کیا ہے؟ وَهُمَا الْبَيَاضَانِ الْمُخْتَنِفَانِ لِلنَّاسِيَةِ، کہہ رہے ہیں یہ نزعتان جو ہے یہ دونوں وہ جگہیں ہیں کہ جو خالی ہوتی ہیں۔ وَهُمَا الْبَيَاضَانِ المختلفان للناسیہ،
یعنی کہ يدخلوا فی الحد مواضع التہذیب، حد میں مواضع تہذیب داخل ہے. وہ کیا ہے کہ جو ازار اور نزع کے درمیان ہوتے ہیں، ملے ہوئے ہوتے ہیں وہ سر کے بالوں سے. کہہ رہے ازار اور عارض ہیں، والعزار والعارض لن نزعتان بالتحریک، نزعتان نہیں، کیونکہ دونوں جگہ جو ہے بیاضان ہوتی ہیں، یعنی خالی ہوتی ہیں، بال نہیں ہوتے. المختنفان للناسیہ، یہ جو ہے اچھا ان کو بیاضان کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ عام طور سے یہ بال یہاں پر نہیں ہوتے، اس لیے ان کو بیاضان کہتے ہیں، خالی ہوتے ہیں. یہ حصہ جو ہے وہ یعنی چہرے میں یعنی دھونے میں داخل ہے اور یہ حصہ داخل نہیں ہے. کہہ رہے ہیں کہ وَتَخْلِيلُ خَفِيفُ الشَّعْرِ وَهُوَ مَا تُرَى الْبُشْرَى مِنْ خِلَالِهِ فِي مَجْلِسِ التَّخَاطُبِ فِي مَجْلِسِ التَّخَاطُبِ. کہہ رہے ہیں کہ تخلیل خفیف الشعر اور پانی پہنچانا بالوں تک، یعنی نیچے تک بالوں پہ، یعنی بالوں تک پانی پہنچانا. کہاں؟ خفیف الشعر میں. خفیف الشعر کون سے ہوتے ہیں؟ کہہ رہے واہ خفیف الشعر کی تعریف کر رہے ہیں. ما ترى البشرى من خلالہ، جس میں جو ہے وہ ٹھال، چھوٹے بال کون سے ہیں؟ خفیف الشعر، کہ جو جن میں دکھائی دے کھال، جن میں کھال دکھائی دے رہی ہو. من خلالہ یعنی جن کے درمیان سے کھال دکھائی دے رہی ہو. کب؟ فی مجلس التخاطب، جب انسان آپس میں بیٹھے ہوئے ہوں، پاس میں ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہوں، اور سر کی کھال مثلا بالوں میں دکھائی دے رہی ہے. دون الکثیف وہو خلاف، کثیف میں ایسا نہیں ہوگا، یعنی وہاں پانی پہنچانا ضرور نہیں ہے. وہو خلاف، وہ کثیف کون سے بال ہوتے ہیں؟ یعنی اس میں کھال نظر نہیں آتی. والمراد بتخلیلہ ادخال الماء خلالہ لغسل البشرى المستورہ بہ. تخلیل سے مراد کیا ہے؟ تخلیل سے مراد یہ ہے کہ پانی پہنچایا جائے گا، داخل کیا جائے گا، خلالہ اس کے یعنی وہاں نیچے، لغسل البشرى المستورہ بہ، یعنی کھال تک، تاکہ کھال تک پانی پہنچ جائے. المستورہ بہ جو بالوں سے چھپی ہوئی ہے، صحیح، جو بال سے چھپی ہوئی ہے. تخلیل کا مطلب یہ ہے یعنی ہلانا، اس تک پانی پہنچانا. یعنی جس میں کھال دکھ رہی ہے تو اس میں پانی پہنچانا یعنی اسے ضروری نہیں ہے، صحیح، لیکن جو چھپی ہوئی ہے تو اس میں بتخلیل ہی ادخال الماء خلالہ لغسل البشرى المستورہ بہ، تو اسے وہاں تک پانی پہنچایا جائے گا. اما الظاہرہ، یعنی چھوٹے بال ہیں تو بالوں پر، چھوٹے بالوں کی یعنی کیا حد ہے کہ اگر جب آپس میں لوگ بیٹھے آمنا سامنے تو یعنی سر کے اندر کی کھال جو ہے وہ دکھ رہی ہو بالوں کے اندر، اتنے چھوٹے ہوں بال، اسے خفیف الشعر کہتے ہیں. لیکن کثیف کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے، یعنی کھال یعنی بیٹھے ہوئے بات کرتے ہوئے سر کی کھال نہ دکھ رہی ہو. تو جو بالوں کے اندر سے سر کی کھال دکھ رہی ہے وہ خفیف الشعر ہے. اس میں پانی پہنچانا یعنی خود ہی آپ اس پر مسح کر لیں تو کافی ہے. لیکن جو بال گھنے ہیں، بڑے ہیں، تو وہاں پر پانی پہنچانا ضروری ہے بالوں کو ہٹا کر. یہ ہے مسئلہ. اما الظاہرۃ خلالہ فلا بد من غسلها كما يجب غسل الجزء آخر مما جاورها من المستورہ من باب المقدمہ. کہ اما الظاہرہ، لیکن جو بالوں سے مراد جو ہے وہ یعنی سر کے بال نہیں ہے، کیونکہ بات چہرے کی چل رہی ہے، یعنی داڑھی کے بال ہیں مثلا، صحیح، چونکہ بات چہرے دھونے کی چل رہی ہے. یہاں بات جو ہے وہ یعنی کوئی مسے کی نہیں چل رہی، بلکہ یہاں بات چہرے دھونے کی چل رہی ہے. ہاں، تو یہ جو بال ہیں ان کی بات بتائی گئی ہے، یعنی یہ تو یعنی ان میں پانی پہنچانا یعنی چہرے کی ہے. یعنی کثیف سے مراد کیا ہے اور خفیف سے مراد کیا ہے؟ کثیف وہ بال ہوتے ہیں کہ جن میں کھال نہ دکھائی دے، اور خفیف وہ بال ہیں جن میں کھال دکھائی دے اندر کی. تو جن میں دکھائی دے رہی ہے کھال اتنے چھوٹے ہیں تو ان کو دھو لیجیے، ان کو یعنی جو ہے تخلیل ضروری نہیں ہے، لیکن یعنی باری پہنچ جائے گا ان میں.
لیکن اگر جو ہے وہ بڑے ہیں بال تو پھر ان کو جو ہے وہ ہلا کر ان کو تخلال کر کے یعنی پانی پہنچانا ضروری ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ کیونکہ بات جو ہے یہاں چہرہ دھونے کی چل رہی ہے، تو بال جو ہیں یعنی وہ داڑھی کے بال ہیں یا مثلا جو یہ بتایا کانوں کے پاس بال ہیں، یہ ان کی بات ہے کہ اتنے مثلا کثیف ہوں کہ کھال نظر نہ آئے، تو یا مثلا اتنے خفیف ہیں کھال نظر آئے، تو اس کا یعنی حکم بتا رہے ہیں کہ کیا حکم ہے، کیسے کریں گے۔ کہہ رہے ہیں کہ والمراد بتخلیل ادخال ما خلالہ لغسل البشرى المستورہ بہ، کہہ رہے ہیں مراد جو ہے وہ تخلیل سے کیا ہے کہ پانی کا پہنچانا، خلالہ اسے ہلا کر یعنی بالوں کو ہلا کر یا ہٹا کر، لغسل البشرى تاکہ کھال دھوئی جا سکے، المستورہ بہ جو بالوں سے چھپی ہوئی ہے، جو بالوں کے پیچھے ہے۔ اما الظاہرۃ خلالہ فلا بد من غسلها، لیکن جو ظاہر ہے ان کا دھونا ضروری ہے۔ کما یجب غسل جزء آخر مما جاورها من المستورہ من باب المقدمہ، جیسے کہ جزء آخر کا بھی دھونا واجب ہے۔ جزء آخر ہے نہیں کہ جو قریب ہے مستورہ کے، جو بات چھپی ہوئی ہے، جاورہ مستورہ من باب المقدمہ، یعنی جو یعنی من باب مقدمہ اس کا دھونا واجب ہے۔ جو بال جزء آخر ہے اس جگہ کا، اس کا من باب مقدمہ دھونا واجب ہے۔ والمراد بتخلیلہ، تخلیل سے کیا مراد ہے؟ کہنے والمراد بتخلیلہ، تخلیل سے مراد ہے ادخال الماء، پانی کا داخل کرنا، خلالہ یعنی وہاں تخلیل کے ذریعے لغسل البشرى تاکہ کھال دھوئی جا سکے۔ کون سی کھال؟ المستورہ بہ، کہ جو بالوں سے چھپی ہوئی ہے، یعنی ہلا کر اسے بالوں کو ہٹا کر وہاں تک پانی پہنچایا جائے، دھویا جائے کھال کو، کہ جو کھال بالوں کے پیچھے نیچے چھپی ہوئی ہے۔ اما الظاہرۃ خلالہ فلا بد من غسلها، لیکن جو ظاہرہ ہے اس کا دھونا ضروری ہے۔ کما یجب غسل جزء آخر، جیسے کہ واجب ہے دوسرے جز کا دھونا، مما جاورہا، کہ جو یعنی جو چہرے میں دھونا واجب ہے وہ تو واجب ہے ہی، جو چہرے میں دھونا واجب ہے وہ تو دھونا واجب ہے ہی، جو کھال ظاہر ہے اس کا بھی دھونا واجب ہے، جو بالوں کے پیچھے چھپی ہوئی ہے چہرے میں جو مقدار میں آ رہی ہے دھونے کے، اس کا بھی دھونا واجب ہے۔ بس میں ظاہرہ جو کھال ظاہر میں ظاہر ہے، یعنی جو ظاہر ہے تو اس کا دھونا تو واجب ہے ہی، اور جو چھپی ہوئی ہے اس کا بھی دھونا واجب ہے، چاہے بالوں کے پیچھے ہو کھال یا بالوں میں نظر آ رہی ہو، دھونا واجب ہے، پانی پہنچانا یعنی واجب ہے۔ کرے جیسے کہ واجب ہے دوسرے جز کا دھونا، یعنی دوسرے جز کا دھونا یعنی وہ حصہ کہ جو مثلا جتنا واجب ہے وہ تو واجب ہے ہی، لیکن جو حصہ اس کے آس پاس ہے اس کا دھونا بھی واجب ہے، کیونکہ من باب المقدمہ، من باب المقدمہ یعنی تاکہ یقین حاصل ہو جائے کہ ہم نے چہرہ اتنا دھو لیا ہے جتنا چہرہ وضو میں دھونا واجب ہے۔ کما یجب، جیسے کہ واجب ہے غسل جزء آخر، دوسرے جز کا بھی دھونا۔ کون سے جز کا؟ یعنی جس کی بات دھونے کی چل رہی نا، یہ کہ وہ حصہ دھوئے جو کانوں کے برابر میں بال ہیں اس کی بات چل رہی نا یہ، تو اس حصے کو بھی دھو لے احتیاطاً، کہ جو اس کے پاس حصہ ہے دوسرا اس کو بھی دھو لے، یعنی جو واجب کے علاوہ ہے اس کو کیوں دھو لے؟ من باب المقدمہ، تاکہ یہ یقین حاصل ہو جائے کہ ہم نے چہرے کو اتنی مقدار میں دھو لیا ہے جتنی مقدار میں دھونا واجب ہے۔ مما جاورہا من المستورہ، کہ جو قریب ہے مستورہ، کس کے؟ من المستورہ یعنی اس کھال کے جو بالوں کے پیچھے یا نیچے چھپی ہوئی ہے۔ کون سے بال؟ یہ جو برابر کے بال ہوتے ہیں، کانوں کے پاس جو بال ہیں یہ بال جو ہیں، تو من باب مقدمہ اس کے دوسرے حصے کو بھی دھو لیں تاکہ یقین کامل ہو جائے، یعنی اس کے علاوہ بھی تھوڑا سا دھو لیں تاکہ یقین کامل ہو جائے کہ ہم نے اس حصے کو بھی دھو لیا، کہ ہم نے وہ حصہ پورا دھو لیا ہے کہ جو جس کا وضو میں دھونا واجب ہے۔ من باب مقدمہ یعنی یقین ہو جائے، جس سے پورا یقین ہو جائے، جسے ہم بولتے ہیں احتیاطاً بھائی ایسے ہاتھ پھیر لو، اس طرح ہاتھ پھیر لے، نہیں ہے کہ مثلا اتنا دھوئیں جتنا ابہام اور وسطیٰ کے درمیان آ جائے اور پھر احتیاطاً
ہاتھ کو ایسے پھیر لیں تاکہ یقین کامل ہو جائے کہ ہم نے وہ پورا حصہ دھو لیا ہے چہرے کا جتنا وضو میں دھونا واجب ہے. ٹھیک ہے. والحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.